حرم شریف میں 1922 سے پہلے ترکوں کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی مسلمان پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی کی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیا کرتی تھی۔ امریکہ، یورپ اور بڑی بڑی جتنی بھی یورپین کنٹریز تھیں، عیسائیوں اور یہودیوں تمام لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ باقی ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان لوگوں کو اگر سب سے زیادہ کسی کا ڈر تھا تو وہ خلافت عثمانیہ تھی، لہٰذا اسی وجہ سے ان لوگوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔ لہٰذا ان لوگوں نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو دھرم سے کرسچن تھا، لیکن ایسی عربی بولتا تھا کہ کوئی بھی اس پر یہ شک نہیں کر سکتا کہ یہ عربی ہے یا غیر عربی۔ اس شخص نے اپنا کام شروع کیا اور اس دور کے عربی مسلمانوں کو یہ کہہ کر خلافت عثمانیہ کے خلاف گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ بھائی ہم لوگ تو عربی ہیں اور یہ حکومت کرنے والے لوگ تو عجمی ہیں، یعنی کہ غیر عربی، تو ہم عربی لوگ ان غیر عربی لوگوں کی حکومت اپنے اوپر کیسے برداشت کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت کے سنی مسلمانوں نے اس شخص کی ایک بات نہ سنی۔ یہ شخص لونس آف اربن کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ گوگل پر جا کر چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ویکیپیڈیا پر ڈیٹیل سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس آدمی کی ناکامی کے بعد امریکہ نے ایک اور شخص کو کھڑا کیا جس کا نام ہمفرے تھا۔ ہمفرے کے بارے میں بھی آپ ویکیپیڈیا پر چیک کر سکتے ہیں۔ ہمفرے کی ملاقات عرب کے ایک شخص ابن عبد الوہاب نجدی سے ہوئی اور ایک قبیلے کے سردار ابن سعود سے ہوئی۔ ہمفرے نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا، جس میں ہمفرے کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ابن سعود نے اپنی پوری فوج کے ساتھ شریف میں ترکوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی، لہٰذا مکہ، مدینہ اور طائف جیسے عظیم شہروں کو ریزی شروع ہو گئی اور ابن سعود کی فوج کے ہاتھوں سے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کی شہادت ہوئی۔ لہٰذا ان حالاتوں کو دیکھنے کے بعد خلافت عثمانیہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ ہم مکہ، مدینہ اور طائف جیسے عظیم شہروں میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی مسلمان کا خون بہانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم عرب سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اسی دن سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ حجاز مقدس کا نام اسلامی تاریخ میں پہلی بار بدل دیا گیا، لہٰذا حجاز مقدس کا نام سعود نے اپنے اوپر یعنی کہ سعودیہ عربیہ رکھا۔ لہٰذا جو جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں جو صحابہ اکرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مزارات تھیں، ان تمام پر بلڈوزر چلا دیا گیا اور ان کی تمام قبروں کو زمین سے ملا دیا گیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ حرم شریف میں جتنے بھی بڑے بڑے دروازے، بڑی عمارتیں تھیں جس کے نام صحابہ یا اہل بیت کے نام پر تھے، ان تمام کے ناموں کو بدل کر اہل سعود یعنی کہ جو ابن سعود تھا اس کی اولاد پر رکھ دیا گیا۔ لہٰذا یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی عرب شریف میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود وہاں کا حکمران بنا، وہاں ایک بہت بڑا جشن کا انعقاد کیا گیا جس میں امریکہ، برطانیہ اور بڑے بڑے جو غیر مسلم دیش ہیں ان تمام کے حکمران شامل ہوئے۔ جس عرب کے نام سے اس دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کی بڑی بڑی سلطنتیں گھبراتی تھیں، آج انہی تمام لوگوں کی کٹ پتلی سعودیہ عربیہ بنا ہوا ہے۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے اپنے دور ہی میں لکھ دیا تھا، وفا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔